السلام علیکم ذوالفقار بھائی. وعلیکم السلام جی. یہ جو واسا کے خلاف جو بھی آپ تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہزارے وال چینل کا کہ آپ تشریف لائے اور ہزارہ کے اس ایشو کو جس میں اینٹی ہزارہ مہم واسا کے اندر چلائی جا رہی ہے اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ واسا محکمہ جو ہے ہمارے لیے ادھر صفائی کے لیے ٹی ایم اے کے اوپر ہمارے اوپر لایا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک جو ہے ہمیں سی او کے خلاف ہم نے ایک تحریک کا آغاز کرنا تھا عید کے فوراً بعد، تو اس سے گھبرا کے سی او صاحب نے اس طرح کیا کہ ریسنٹلی اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے میرپور تھانہ میں میرے خلاف پہلے تو ایف آئی آر درج کرائی. جب میں میرپور تھانہ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر ایف آئی آر اس چیز پہ درج ہوئی ہے کہ سی او صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے خطرہ ہے، آپ میرے دفتر تشریف لائے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے ادھر ایس ایچ او صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی کہ وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، واسا کا دفتر جو ہے ادھر کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے، کوئی بھی ادھر اپنے کام کے لیے جا سکتا ہے. تو سی او صاحب کو نہ میں کبھی ملا ہوں نہ کچھ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ابھی بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں. اپنی کرپشن کہانی جو تھی ان کی اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی، سی ایف او صاحب تھے، اسی طرح ایکسین تھا جاوید عباسی اور ادر جو ان کی ٹیم تھی، تو ان کو اپنی جو ہے وہ جابز جو ہیں وہ خطرے میں نظر آنے لگی ہیں اور اسی لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ریسنٹلی اس طرح ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے ایشو اٹھایا تھا کہ زائمہ ابتسام خان جو ایک لڑکی تھی جس کو جاوید عباسی کے اوپر یہ کیس تھا کہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے جاوید عباسی کی طرف سے، اس نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی، اس کے اوپر 1 مہینے کا ٹائم مانگا گیا تھا اور انکوائری کا کیا گیا تھا 1 مہینے کا ٹائم. اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹی گئی؟ بالکل اسی وجہ سے. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر میں اس چیز کا تو ذکر نہیں کیا کہ ایف آئی آر ہم اس چیز سے کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو وہ لڑکی تھی اس کا ہم نے ایشو اٹھایا کہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور جو ان کی کرپشن کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے ہم نے میڈیا پہ لے کے آئے. تو وہ لڑکی کو انہوں نے پہلے تو ڈرانے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح ہے کہ یہ چیزیں آپ باہر میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں، لیکن ہم تو ایک حق کی بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس میں یہ کیا گیا ریسنٹلی کل جو ہے وہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا بغیر کسی ریزن کے، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے اس طرح ہوا تھا، اسی لڑکی کے اوپر ایک اٹیک کروایا گیا واسا کے آفس میں ایک لڑکے کو بھیج کر، وہ بھی سی او صاحب کی طرف سے کروایا گیا تھا. تو وہ لڑکا اریسٹ ہو گیا اور باقی جو دفتر کے امپلائیز تھے جو سی او کی ٹیم تھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس لڑکے کو بھگا دیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر اجلال شاہ ایک لڑکا تھا، اس نے اس لڑکے کو پکڑے رکھا اور پولیس کے آنے تک جو ہے اس کو دبوچے رکھا. جب پولیس آئی تو اس نے اس کو پولیس کے حوالے کیا. تو مزے کی بات یہ کہ اجلال شاہ کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس لڑکے کو بھاگنے نہیں دیا. تو دوسری یہ کہ سی او صاحب اس لڑکی کو یہ میسج کر رہے تھے اپنی امپلائی کو کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ایف آئی آر واپس لیں. آپ یہ بات بتائیں، پہلے تو سی او صاحب کو چاہیے تھا اپنے امپلائی کی سائڈ لیتے، اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کرواتے. ایف آئی آر بھی جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر نے نہیں کرائی یا سی او نے نہیں کروائی یا کسی کمپنی کے امپلائی نے نہیں کروائی، بلکہ وہ لڑکی نے خود کروائی ہے پرسنلی جا کے. اور دوسرا یہ کہ اس لڑکے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا ہے. آج ان دونوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے، کورٹ چلے گئے ہیں، وہ انہوں نے سٹے کے لیے اپلائی کر دیا ہے. کوشش یہ ہے کہ کورٹ بھی جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اب میڈیا پہ بھی آئیں گے. مجھے یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس واسا کے ایشو کو آپ جو ہیں وہ چھوڑ دیں. میرے پاس ہر ڈاکومنٹس ان کی کرپشن کا موجود ہے، ہر ان کی جو ہے وہ پیز کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اقربا پروری ہے، 4 لاکھ روپیہ ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، سی او صاحب سی ایف او صاحب جو ہیں وہ 1300 cc گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں، 300 لیٹر پیٹرول وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صفائی کا یہ حال ہے. ابھی آپ عید کی یہ چھٹیاں، آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو آپ روڈوں پہ ابھی بھی چلے جائیں. آپ اس طرح کریں، زیادہ دور میں نواں شہر میں بیٹھا ہوں، نواں شہر بنی چوک سے تھانہ کے قریب جو نواں شہر پولیس اسٹیشن کے قریب جو ایک ڈمپنگ پوائنٹ ہے ادھر چلے جائیں. سی ایف او کو میں کہوں گا یا سی او کو میں کہتا ہوں 2 منٹ ادھر مجھے کھڑا ہو کے بتا دیں، وہ تو ادھر ہی بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ادھر اتنی بدبو ہے ابھی تک جو ہے وہ ادھر سے انہوں نے گن تک نہیں اٹھایا. اور وہ اس چیز پہ فیس بک پہ جو انہوں نے میڈیا کا ایک مینیجر رکھا ہوا ہے اس کو صرف اس چیز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ جا کے بند نالوں کی پکچرز لے اور پھر صاف نالوں کی پکچرز لے. ٹھیک ہے، جو پہلے سے آلریڈی صاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان جگہوں کی جا کے پکچرز لیں. ٹھیک ہے،
یہ باہر میرے گھر کے باہر انہوں نے جو ہے انتقام ہی کروائے کرتے ہوئے عید والے دن انہوں نے گند نہیں اٹھایا، تو میڈیا پہ میں نے جب اس پہ شور و غل کیا تو پھر وہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ اٹھایا، لیکن مطلب اس طرح وہ پرسنل ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ ایف آئی آر کے جو اس نے ایف آئی آر دی تھی، ایف آئی آر کے مقابلے میں ہم نے یہ کیا کہ میں نے ڈی سی صاحب کے پاس بھی گیا، ایک اپلیکیشن میں نے ڈی سی صاحب کو دی ہے کہ ہم نے ایک پبلک ایشو اٹھایا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، لیکن سی او نے میرے اوپر پرسنل اٹیک کیا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایبٹ آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کھلم کھلا ذمہ دار جو ہے وہ سی او ہوگا، یا اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی جو ہے مجھے نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہ سی او ہوگا۔ سی او مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی میسیجز یہ کروا رہا ہے کہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر آپ نہ ہٹیں تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز میری طرف سے ان کو یہ کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اب اس طرح ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ جھوٹ کہہ رہا ہوا تو میں آپ سے ادھر ہی بیٹھ کے سب اسی طرح میڈیا کے سامنے آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن اگر آپ کرپٹ ہوئے، اگر آپ چور ہوئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ بدماشی فضول میں کر رہے ہیں تو ہم کسی صورت آپ کو ہزارے میں اور کم از کم اپنے ایبٹ آباد میں برداشت نہیں کریں گے۔ تحریک ہم نے شروع کر دی ہے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام امیدواروں سے ہم جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں، بعض لوگوں سے ہو گئی ہے، اور ہم تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران علی صاحب کا کیا کریکٹر ہے؟ دیکھیں جی، وہ ان کو تو ہمارا تو ہمیں تو یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے لوگ خود بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا کے، اور آپ کی صوبہ میں بھی حکومت ہے اور مرکز میں بھی حکومت ہے، تو آپ اپنی پارٹی کے اگر یہ واسا کام نہیں کر رہا، اگر وہ نائل ہیں تو یہ آپ کی پارٹی کی نائل ہی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے جو ادھر سے ہیں تو ان کو بارہ ہم نے اپروچ بھی کی، اور وہ یہ چیزیں یہ تقریباً 1.5 مہینے سے چل رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو وہ جو ہیں وہ ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ہم نے تو ان سے امید لگانا ہی چھوڑ دی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، چاہے وہ کسی پارٹی کے بھی ہوں، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے اور ہمارے شہر کا مسئلہ ہے۔ ہم کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور ایف آئی آر جو انہوں نے کروائی ہے اس کے مقابلے میں ہم نے 2 اپلیکیشن، ایک ڈی سی آفس میں، ایک ڈی پی او آفس میں اور ایک کینٹ پولیس اسٹیشن میں ہم نے دے دیا کہ اگر کوئی بھی ایسی معاملات ہوئے تو اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ سی او صاحب ہوگا۔